بیوی کا خرچہ والیہ نمبر 3 13 ربیع الاول سن 1420 ہجری مطابق 28 جون سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر. الحمد للہ الذی ہدم بالموت مشید الاعمار وحکم بالفناء على اہل هذه الدار وجعلهم فيها أعراضا لسهام الأقضية والأقدار وأجرى عليهم أمراضا تزعجهم عن القرار وتجري منهم مجرى الدماء في الأبشار وسوى بها بين الفقراء ذوي اليسار والبادين والحضار فلا يمتنع منهم ممتنع بجدار ولا يحترس منهم محترس بكثرة جموع وأنصار حكمة بالغة من حكيم ذي اقتدار ومشيئة نافذة من فاعل كل شيء عنده بمقدار أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد بالتكرار وأشكره وفضله على شاكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم القادر القهار شهادة ندخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص الأبصار وأرجو بها النجاة من دار الهوان والبوار وأؤمل بها من كرمه جنات تجري من تحتها الأنهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار ابتعثه ونجم الحق قد غار وظلام الباطل قد ملأ الأقطار فمحى ظلم الشرك بثواقب الأنوار وقرر قواعد الإسلام وأشاد المنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار وبحور العلوم الزخار المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات، گزشتہ درس کے اندر اور اس سے پہلے والے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیوی کے خرچے کے بارے میں چند مسائل کا بیان کیا گیا تھا اور آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ باقی مسائل جو بیوی کے خرچے سے متعلق ہیں وہ آئندہ درس کے اندر بیان کیے جائیں گے. گزشتہ درس کے اندر سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے یہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر رکھا ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات اور توضیحات ہیں، اور آخر میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے، شریعت مطہرہ نے بیوی کے اوپر ساس کی خدمت کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیا ہے. اگر بیوی اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے اور اپنے طور سے کر رہی ہے، اپنی جانب سے کر رہی ہے، اپنے من سے کر رہی ہے، اپنی رغبت سے کر رہی ہے، اپنی چاہت سے کر رہی ہے، تو یہ ساس کے اوپر اس بیوی کا بڑا احسان ہے. شریعت اسلامیہ نے ساس کی خدمت کو بیوی پر لازم قرار نہیں دیا، نہ واجب قرار دیا، نہ ضروری قرار دیا. یہ بیوی اپنے حسن اخلاق کے پیش نظر
اپنی ساس کی یعنی اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر رہی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی اس عالم فانی کے اندر جن جن گھروں کے اندر بھی ان مسائل کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہیں شیطان آتا ہے، وہیں طاغوتی طاقتیں آ جاتی ہیں، وہیں فساد برپا ہو جاتا ہے، وہیں لڑائی برپا ہو جاتی ہے۔ کتنی ساسیں ایسی ہیں کہ جو محض اس بنیاد پر ناراض رہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی بہو میری خدمت نہیں کرتی۔ تجھ کو ناراض ہونے کا حق کس نے دیا؟ اس لیے کہ شریعت نے تیری خدمت اس بہو پر نہیں لازم کی۔ میں نے اس کی تفصیل گزشتہ درس کے اندر بھی آخر میں بیان کی تھی۔ لہذا جو ساسیں ہیں وہ اس مطالبے کو ترک کر دیں کہ میرے بیٹے کی بہو میری خدمت کیوں نہیں کر رہی ہے، تو گھر کے اندر امن آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا، آشتی آئے گی، اور وہ فساد ختم ہوگا جس فساد اور لڑائی کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں فرماتے بلکہ اس کو ناجائز فرماتے ہیں۔ کہ کلام پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لہذا جو ساس یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی بہو میرے کپڑے نہیں دھوتی، میرے لیے کھانا نہیں پکاتی، میرے کمرے کو صاف نہیں کرتی، وہ ساس کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی بہو میری ٹانگیں نہیں دباتی، وہ غلط مطالبہ کر رہی ہے۔ شریعت نے شوہر کی خدمت اس بیوی کے اوپر لازم قرار دی۔ اب شوہر کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خود خدمت کرے، یا اگر ساس اپنی بہو سے خدمت کروانا چاہتی تو دھاندلی کے ساتھ نہیں، دباؤ کے ساتھ نہیں، پریشر کے ساتھ نہیں، بلکہ پیار محبت سے کروا سکتی ہے۔ کیا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ ساس کی خدمت کر دیا کرے، پر لازم نہیں ہے۔ لہذا جو ساسیں اس بنیاد پر اپنی بہوؤں سے ناراض رہتی ہیں، ان کی ناراضگی بالکل بیجا ہے، صحیح نہیں۔ آج کے درس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْقِيَاسُ أَلَّا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ لِفَوَاتِ الاحتباس لِلِاسْتِمْتَاعِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الاحتباس قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَيَمَسُّهَا وَتَحْفَظُ الْبَيْتَ والمانع من الجماع بعارض هو المرض فاشبه الحیض۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں بیمار پڑ گئی، صحیح سالم رہ رہی تھی کہ اچانک تیز بخار آ گیا، کھانسی اٹھنے لگی، یا لمبی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی، مثلا شوگر کی بیمار ہو گئی کہ جناب پیشاب میں بھی شوگر ہے، خون کے اندر بھی شوگر ہے، یا کسی اور بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی شوہر کے مکان پر، تو یاد رکھو کھانے پینے کا خرچہ تو اس بیوی کو ملے گا شوہر کی طرف سے، اور کپڑا بھی اس کے لیے ہوگا، اور رہنے کے لیے مکان بھی ہوگا، لیکن دوائی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ یاد رکھیو، جو عورتیں اپنے شوہر کو ناجائز دواتی ہیں، وہ اپنے گھر کو برباد کرتی ہیں۔ شریعت نے یہ چیزیں لازم نہیں کی۔ بیمار پڑ گئی، اپنا علاج خود کر، بخار آ گیا، کیپسول کے پیسے خود ادا کر۔ اسی طرح موسمی پھل کھانے کے لیے ڈاکٹر نے بتائے، اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمے نہیں، اور اس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں، تو پھر یہ کہاں سے ادا کرے؟ شریعت کہتی اپنا زیور بیچ، اور زیور بیچ کر اپنی دوا کا خرچہ نکال، یا شوہر تجھے جو خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے اس میں سے کچھ بچا بچا کر رکھ لیا کر، پیچھے کو ڈالتی رہا کر کہ پتہ نہیں کس وقت ضرورت پیش آ جائے،
شوہر سے مانگوں گی اور وہ انکار کر دے گا تو میں دھاندلی نہیں کر سکتی، کیونکہ شریعت نے دوائی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں رکھا۔ ہاں، شوہر اپنی جانب سے اپنے حسن اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے علاج میں پیسہ خرچ کر دے، روپیہ خرچ کر دے، سونا چاندی خرچ کر دے، وہ بات دوسری ہے، پر شریعت نے شوہر کے اوپر اس چیز کو لازم نہیں رکھا۔ چنانچہ ہمارے دیار کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر تو دستور یہ ہے کہ دوائی کا خرچہ بیچارہ شوہر ہی دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بیویاں ایسی دھاندلی کرتی ہیں کہ اس کی خدمت کرنے سے گریز کرتی ہیں، اگر وہ غصہ کر بیٹھتا ہے تو ناک بھاؤں چڑھاتی ہیں۔ تجھ کو شرم آنی چاہیے کہ تیری دوائی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں، پھر بھی وہ تیری دوائی کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو کم از کم تجھے اس کا احسان تو ماننا چاہیے، اور پیچھے سے اس کے واسطے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ پروردگار، میرے شوہر نے میرے اوپر 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیا دوائی میں، آپریشن میں، الٹرا ساؤنڈ میں، ایکسرو میں، نہ معلوم کس کس چیز میں، پروردگار میرے شوہر کی روزی میں برکت دے دے، لیکن اس احسان کے ماننے کے بجائے عورتیں ناشکری میں لگ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو پسند نہیں فرماتے، اور نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں۔ لہذا خرچہ ورچہ تو اس کو کھانے پینے کا ملے گا، کپڑے لتوں کا ملے گا، پر بیماری کا، دوا دارو کا کوئی خرچہ نہیں۔ شوہر اپنی طرف سے علاج کروا دے، اس کا احسان ہے۔ اب آپ ذرا ان مسائل کو سماعت فرماتی رہیں، اور پچھلے درس کے اندر بھی اور اس سے پہلے والے درس کے اندر بھی، یعنی پچھلی پیر میں اور اس سے پہلے والی پیر کے اندر بھی بیوی کے خرچے کے جو مسائل بیان کیے گئے آپ حضرات کے سامنے، ان مسائل کو سننے کے بعد آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ شوہر کو کتنا ناجائز دبایا جاتا ہے۔ جو خرچے اس کے اوپر لازم نہیں، وہ خرچے اس سے مانگے جاتے ہیں، اور پھر ناشکری اس کی جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا کہ شوہر کی ناشکری نہ کی جائے۔ چنانچہ جن حالتوں کے اندر نماز اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے معاف ہو جاتی، ان حالتوں کے طاری ہو جانے کے دوران بھی خرچہ بیوی کو ملے گا، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، لتوں کا، جو جائز خرچہ ہے، جو پچھلے درس میں بیان کیا گیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا نَفَقَةُ خَادِمِهَا وَوَجْهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَهَذَا أَيْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ مِنْ تَمَامِهَا إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَإِلْ خَادِمِ۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ لازم اور ضروری، لیکن اگر شوہر مالدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھاتا پیتا بنا رکھا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، جائیداد بھی ہے، باغات بھی ہیں، روپے پیسے کا مالک بھی ہے، سونے چاندی کا مالک بھی ہے، غرض ہے کہ مالدار شوہر ہے، اور بیوی ایسے خاندان کی لے کر آیا کہ اس بیچاری بیوی کو نہ اس کی ماں نے روٹی پکانا سکھایا، نہ سالن پکانا سکھایا، جانتی نہیں، باپ کے مکان پر اپنے میکے میں ٹھاٹ سے پکا پکایا کھانا کھاتی تھی۔ اس کو تو پیڑے بنانے بھی نہیں آتے، چکلا بیلن کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کو یہ بھی نہیں آتا، بالکل پھوڑ لڑکی ہے۔ اس کو گوشت پکانا نہیں آتا، دال پکانی نہیں آتی، شلجم گوشت پکانا نہیں آتا، ساگ آلو پکانا نہیں آتا، مرغے کا گوشت پکانا نہیں آتا، بالکل یہ تو جناب جاہل لڑکی، انجان لڑکی، ماں باپ نے کھانا پکانا سکھایا ہی نہیں، نہ سینا پیرونا سکھایا، نہ مشین چلانی آتی، نہ پیون لگانا آتا ہے کپڑوں میں۔ ایسی لڑکی سے اس آدمی نے شادی کر لی، اور ہے یہ مالدار آدمی، تو اب کیا ہو بھائی، اس سے عورت سے کھانا پکانا تو آتا نہیں۔ ایک کٹورا اگر پانی ڈالنا تھا، اس نے ڈال دیے 5 کٹورے، تو سالن تو خراب ہونا ہی ہونا ہے، اس سے تو کچھ آتا ہی نہیں۔
پھر اس کے گھر میں کون پکاتا تھا؟ اس کے گھر میں نوکر چاکر لگے ہوئے تھے، لہذا وہ نوکرانی یا نوکر کھانا پکا دیا کرتے تھے، روٹی بنا دیا کرتے تھے اور یہ پکی پکائی کھا لیا کرتی تھی، اور ماں باپ کو کبھی فکر نہ ہوئی کہ جب یہ جائے گی سسرال میں تو جا کر چولہا جھونکے گی، کم از کم اس کو روٹی پکانا تو سکھا دیں، سالن بنانا تو سکھا دیں، سبزی بنانا تو سکھا دیں، لیکن نہیں سکھایا، نوکر چاکر لگے ہوئے تھے۔ اب کیا ہو؟ یہ کہاں سے کھائے گی؟ اس سے تو کچھ کھانا پکانا آتا نہیں، کوئی چیز نہیں آتی۔ چنانچہ جب شوہر نے اس سے کھانا بنانے کے واسطے کہا تو بولی جی ہم سے تو کچھ آتا نہیں، ہمارے ہاں تو نوکر لگے ہوئے تھے وہ کھانا بناتے تھے، لہذا شوہر مالدار ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جی نوکر رکھو، اس سے تو کچھ پکانا آتا نہیں، نہ اڑد کی دال پکا سکتی، نہ جناب کوئی اور دال پکا سکتی، کچھ بنا ہی نہیں سکتی۔ لہذا اگر بیوی ایسی ہے سنیے کہ اس سے کھانا پکانا آتا نہیں، آٹا گوندھنا آتا نہیں، تو مالدار شوہر کے ذمے ہے کہ پکا پکایا کھانا دونوں وقت بلکہ تینوں وقت اس بیوی کو دے، ناشتہ بھی پکا پکایا دے، ہم نہیں جانتے کہیں سے بھی لاؤ، پکا پکایا لا کر دو اس بیوی کو، یہ اس کا حق ہے۔ لہذا دوپہر کا کھانا بھی تیار شدہ دو، بالکل پکا پکایا، بس یہ تو ہاتھ دھو کر کھا لے گی۔ رات کا کھانا بھی تو بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، یہ تمام کھانے پکے پکائے اس کو دینے پڑیں گے، چاہے اس کے واسطے مالدار شوہر نوکر رکھے، وہ نوکر کھانا بنائے، یا جناب ہوٹل سے پکا پکایا لا کر دے، بہرحال ذمہ داری اس مالدار شوہر کی ہے، نوکر رکھنا پڑے گا، نوکر یہ تمام کے تمام کام انجام دے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس بیوی کا خرچہ اور اس کی کفایت اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش شوہر کے اوپر واجب ہے، اور یہ نوکر رکھنا یہ اس کی تکمیلات میں سے ہے۔ لہذا اگر وہ یہ کہیں کہ جناب مجھے تو نوکر چاہیے، تو نوکر رکھنا پڑے گا اس مالدار شوہر کو، اور پکی پکائی روٹی اور پکا پکایا سالن اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن نوکر کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 کتنے نوکر رکھے گا مالدار شوہر؟ شریعت اسلامیہ نے یہ بات فرمائی کہ وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِن نَفَقَةِ الْخَادِمِ وَاحِدٍ، لا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين أي الداخل والخارج، فلا ضرورة إلى اثنين۔ ایک نوکر رکھے، 2 نوکر، 3 4 5، فرمایا نہیں بس ایک نوکر رکھے، وہ ایک نوکر اس بیوی کے اوپر مامور رہے گا اور بیوی کی داخلی خدمت بھی کرے گا، گھر کے کام کاج کرے گا، بیوی کے کپڑے دھوئے گا، نوکر رکھے نوکرانی رکھے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر نوکر رکھتا ہے یعنی مرد نوکر رکھتا ہے تو اس بیوی سے اس کو پردہ کرنا پڑے گا، اور یہ بیوی اس نوکر سے پردہ کرے گی۔ جو گھرانے ایسے ہیں کہ اپنے نوکروں سے عورتیں پردہ نہیں کرتی، حرام کام کرتی ہیں، کہتی بھئی یہ آدمی تو ایسا ہے کہ ہماری دکان پر نوکر ہے، لہذا یہ تو ہمارے گھر میں شروع سے آتا جاتا، غلط ہے، یہ اس سے پردہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر نوکرانی رکھی، عورت کو نوکر رکھا، تو پھر تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ تو ایک نوکر رکھے یا ایک نوکرانی رکھے، وہی اس کے دونوں کام کرے گی، یا کرے گا باہر کے بھی اور اندرونی بھی، یعنی گھر کے بھی۔ مثلا اس کو پیاس لگ رہی اور یہ مساری پر بیٹھی ہے یا ڈبل بیڈ پر بیٹھی ہے، اور ماں کے گھر یہ جناب اپنے ہاتھ سے کبھی پانی نہیں پیتی تھی، نوکر کو کہے گی کہ گھڑے سے پانی پلا یا فریج کھول کر ٹھنڈی بوتل نکال کر لا، تو اس نوکر اور نوکرانی کے اوپر اس بیوی کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ شریعت نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں اور ان کی کتنی پامالی ہوتی ہے ہمارے گھرانوں کے اندر۔
کہ ساس کا بھی پکائے، سسر کا بھی پکائے، دیوروں کا بھی پکائے، اور اسی طرح سارے خاندان والوں کا پکا پکا کر رکھے اور پھر اس کے کام کی نہ لوٹی، حرام ہے یہ. اس کے احسان کو ماننا چاہیے اور اس کو دعائیں دینی چاہیے کہ پروردگار اس کو اور توفیق دے کہ یہ اپنے بڑوں کی مزید مزید خدمت کرے. اللہم مزید فزید. چنانچہ 2 خادموں کی ضرورت نہیں. وقوله في الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره أي الزوج. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی سے کھانا پکانا آتا نہیں تو نوکر رکھے یا نوکرانی رکھے اور پکا پکایا کھانا اس کو دے. کیا مطلب؟ شوہر دھاندلی نہیں کر سکتا، شوہر اس کے اوپر طنز نہیں کر سکتا، تانا اس کو نہیں دے سکتا کہ کمبخت تجھ سے تو دال پکانی بھی نہیں آتی، کمبخت گوشت بھوننا بھی تجھ سے نہیں آتا، تو نے کیا سیکھا ہے اپنے میکے کے اندر؟ تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا نہیں. یہ طنز کرنے کا شوہر کو کوئی حق نہیں ہے. نہیں سکھایا تجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کچھ کام وام کرنا نہیں جانتی. تیرے مکان پر یہ خود توڑے گئی تھی، پیغام لے کر تو گیا تھا یا اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا. پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی سے کچھ کام نہیں آتا تو میں اس سے نکاح کیوں کروں. بعد میں تانا دینا تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. لہذا جو شوہر اپنی اس طرح کی بیویوں کو تانا دیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کو مول لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا غصہ جس پر نازل ہو جاتا ہے اللہم احفظنا، سمجھ لو وہ کام سے گیا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اس کا کام بالکل بگڑ گیا کیونکہ اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہو گیا. اللہم احفظنا. لیکن اگر شوہر غریب ہے اور اس سے یعنی لڑکی سے، بیوی سے کھانا پکانا نہیں آتا تو اس کو پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو جی تم نے اپنی ماں کے گھر تو کھانا پکانا، روٹی بنانا سیکھا نہیں اور یہاں ضرورت پڑے گی. اور شوہر کی جیب میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ نوکر یا نوکرانی کا خرچہ برداشت کرے، بیچارہ وہ غریب ہے. وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا دے، بڑی بات ہے، غریب لڑکا ہے، غریب مرد ہے. لہذا دیکھو اب تم اپنے شوہر کے مکان پر آ چکی ہو، تم سے کھانا بنانا آتا نہیں تو پیار سے، محبت سے خوشامد درآمد کر کے اپنی ساس سے کھانا بنانا سیکھ لو، روٹی بنانا سیکھ لو، پیڑے بنانا سیکھ لو اور روٹی کو بیلنا سیکھ لو، یا اپنی نندوں سے جناب اس طرح کی تمام چیزیں سیکھ لو، کیونکہ تمہارا شوہر غریب ہے، نوکر رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. تو ایسے وقت میں نوکر نہیں رکھوایا جائے گا، بلکہ اس عورت کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا کہ تم کھانا بنانا سیکھو. دیکھو یہ بہت بری بات ہے، عورت کو کم از کم یہ چیزیں تو آنی چاہیے. کیونکہ دنیا کے اندر بادی لڑکیاں ایسی، بادی عورتیں ایسی بھی ہیں کہ ان کو کھانا بنانا تو کیا آتا، چائے بنانا بھی نہیں آتی. 1 کپ چائے اگر بنواؤ تو جناب 10 چمچے چینی اس کے اندر ڈال دیں تو وہ چائے کیا ہو گئی، وہ تو جناب ایک چینی کا شربت ہو گیا. یہ تمام مسائل ہدایہ اولن باب النفقہ کے اندر مذکور ہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ومن اعصر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها من القاضي استديني عليه لأن النفقة تصير دينا يفرض القاضي فتستوفى في الزمان الثاني. وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج، فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پہلے کھاتا پیتا تھا، گھر کی گاڑی بہت اچھی طرح دھکل رہی تھی، چل رہی تھی. اس کے بعد اللہم احفظنا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور گھر کا خرچہ چلنا بھی جناب دوبھر ہو گیا اور
اپنی بیوی کو 2 روٹی کھلانے سے بھی یہ عاجز ہو گیا، باقی اور چیزیں تو یہ کیا کھلاتا پلاتا، کھانا پینا کپڑے لتے جو بیوی کے اس کے اوپر لازم اور ضروری تھے ان کو ادا کرنے سے یہ عاجز و قاصر ہو گیا۔ بیوی نے جا کر یہ تمام حالات اپنی ماں سے کہہ دیے یا اپنے باپ سے کہہ دیے کہ دیکھو جی اب تو 2 وقت کی روٹی بھی مجھ کو وہاں پر نہیں مل رہی، اللہم احفظنا، شام کا کھانا بھی مجھ کو نہیں مل رہا، کئی دن کے فاقے ہو رہے ہیں، اللہم احفظنا، تو میں تو اب جاؤں گی نہیں وہاں پر، میں تو اب وہاں پر رہوں گی نہیں، لہذا میرے اور اس کے درمیان جدائیگی کرا دو، یعنی اس سے کہو کہ مجھے طلاق دے دے، اللہم احفظنا، فارقتی لکھ دے میرے نام کی۔ یہ عورت کی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ جس زمانے کے اندر شوہر کے پاس پیسہ تھا، روپیہ تھا، وہ تمہیں کھلا پلا رہا تھا، اب جناب اس کی جیب اگر تنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم طلاق مانگو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم شوہر کو برا بھلا کہو، ارے دعا کرو پیچھے سے صلاۃ الحاجت پڑھ کر کہ پروردگار میرا شوہر تنگ دست ہو گیا، میرے شوہر کے کاروبار کو چلا دے، میرے شوہر کی دکان کو چلا دے، وغیرہ وغیرہ، پیچھے سے دعا کے ذریعے اس کی مدد کرو، نہ یہ کہ اپنے میکے میں جا کر اس کی شکایت کرو، یہ تو غلط ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقل مند لڑکی وہی ہے جو سسرال کی بات جا کر میکے میں نہ کہے اور میکے کی بات اپنی سسرال میں آ کر نہ کہے، ادھر کی بات ادھر نہ کرے ورنہ شیطان لڑائی کروا دے گا۔ تو عورت سے کہا جائے گا کہ اپنی زبان کو لگام دے، طلاق مت مانگ، اور اسلامی حاکم اس عورت سے کہے گا کہ ایسا کر، تو فاقہ مت کر، فاقہ مت کر، تیرا شوہر تیرا خرچہ برداشت نہیں کر پا رہا، نہیں دے پا رہا، تو فاقہ مت کر، ایسا کر جتنی ترکاری کی ضرورت ہو بازار کے کسی دکاندار کو طے کر لے، وہاں سے سبزی منگوا لیا کر، دالیں منگوا لیا کر، شوہر کے نام پر اس کو لکھواتی رہے، تو بھوکی مت رو، تو اپنے بچوں کو بھوکا مت مار۔ اسلامی حاکم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بازار میں کسی دکان کو طے کر کے وہاں سے آٹا دال منگوا لیا کر، جس چیز کی بھی تجھے ضرورت ہو منگوا لے، اور شوہر کے نام پر لکھواتی رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کو مالدار بنا دے گا، تو جب مالدار ہو جائے گا تو نے جو اس کے نام پر قرضہ لیا ہے وہ سب ادا کر دے گا۔ یہ اسلامی حاکم اس سے کہتا ہے، لیکن یہ اسلامی حاکم کے حکم دینے کے بعد کا مسئلہ ہے، اپنی طرف سے قرضہ نہ لے، یہ نہ کرے کہ چپکے چپکے دکاندار سے سودا منگواتی رہی، نہ خاندان کے کسی آدمی کو اطلاع دی، نہ اپنے شوہر سے کہا، اور نہ جناب اسلامی حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا، بلکہ چپکے چپکے شوہر کے نام پر تمام چیزیں دکاندار سے منگواتی رہی، ناجائز ہے یہ۔ لہذا اگر دکاندار پیسے کا مطالبہ کرے گا تو شوہر سے نہیں دلوایا جائے گا بلکہ اس عورت سے دلوایا جائے گا، اور یہ کہے گی کہ میرے پاس نہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہیں سے بھی دے، لا کر دے، زیور بیچ کر دے، اس دکاندار کا قرضہ ادا کر، کیونکہ تو نے چپکے چپکے قرضہ کیوں لیا شوہر کے نام پر۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْعِسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوسِرِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ۔ اتفاق کی بات، شوہر پہلے مالدار تھا، اس کے بعد غربت آ گئی۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر شوہر مالدار ہے تو جناب مالداری کا خرچہ عورت کو دلوائیں گے، پوری تفصیل اس سے پہلے والے پیر کے اندر میں عرض کر چکا، اور اگر شوہر غریب ہے تو غربت والا خرچہ اس بیوی کو دلوایا جائے گا۔ تو شوہر غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو مالداری والا خرچہ دینے سے عاجز و قاصر ہو گیا۔ اسلامی حاکم کے پاس بات پہنچی، اس نے تمام دلائل کو سننے کے بعد، مدعی اور مدعا علیہ کی بات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ دیکھو جی یہ شوہر غریب ہو گیا، لہذا غربت والا آیت کریمہ کے اندر جو 24ویں پارے میں ہے یہ مضمون وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن
أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. خیر غربت کے خرچے کا فیصلہ کیا، پھر یہ شوہر مالدار ہو گیا تو یہ عورت جھگڑنے لگی، بولی کہ اب آپ مالدار ہو گئے، مجھے مالداری کا خرچہ چاہیے، مالداری کا خرچہ مجھ کو چاہیے. تو ایسے وقت میں اس عورت کو مالداری کا خرچہ دلوایا جائے گا، کیونکہ خرچہ مالداری کے اعتبار سے اور غربت کے اعتبار سے عدلتا بدلتا رہتا ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ أَيْ عَجَّلَهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ. شوہر بڑا عقل مند تھا، بولا کہ مہینے مہینے میں آپ کو خرچہ دوں گا، میں کاروباری الجھنوں کے اندر مبتلا رہتا ہوں، لہذا ایسا ہے بھائی پورے سال کا خرچہ آپ مجھ سے لے لیں، پورے سال کا خرچہ آپ مجھ سے حاصل کر لیں. وہ بولی ٹھیک ہے. چنانچہ ایک سال کا خرچہ حساب لگا کر شوہر نے 12 مہینے کا خرچہ حساب لگا کر شوہر نے اپنی بیوی کو دے دیا، پیشگی دے دیا، پورے سال کا خرچہ پیشگی مل گیا. اتفاق کی بات کچھ دن بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا. تو اب شوہر کے خاندان والے اس کی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مرنے والے شوہر نے اپنی زندگی کے اندر تمہیں پورے 1 سال کا مکمل خرچہ دے دیا تھا، لہذا ان کے مرنے والے دن تک کا خرچہ تو تمہیں ملے گا، اور باقی جو خرچہ تمہارے پاس فالتو بچا ہے، جو روپے فالتو بچے ہیں، جو پیسے فالتو بچے ہیں، وہ سب کے سب ہمیں واپس کرو. شریعت کہتی کہ اس عورت سے اس خرچے میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا، بلکہ شوہر نے اس کو پورے 1 سال کا خرچہ مکمل پیشگی دے دیا تھا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَعَلَى الزَّوْجِ أَن يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَن تَخْتَارَ ذَلِكَ لِأَنَّ السُّكْنَ مِنْ كِفَايَتِهَا فَيَجِبُ لَهَا كَالنَّفَقَةِ وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ شوہر کی پوری ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنی بہو کو نکاح کرنے کے بعد، اپنی بیوی کو نکاح کے بعد اپنے مکان پر لائے تو اس کو علیحدہ مکان میں رکھے، جوائنٹ فیملی کے اندر اس کو نہ رکھے. جوائنٹ فیملی میں، مشترکہ خاندان کے اندر اس کو نہ رکھے. نکاح کے بعد یہ لڑکی اپنے شوہر کے مکان پر آ گئی اور وہ یہ کہتی، سنیے غور سے، وہ یہ کہتی کہ میں اس ملی جلی فیملی کے اندر نہیں رہوں گی، میں اس ملے جلے خاندان میں نہیں رہوں گی کہ یہی ساس بھی ہے، یہی نندے بھی ہیں، یہی سسر بھی ہے، یہی اور خاندان والے بھی بس رہے، میں ایسے مکان میں رہنا پسند نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے تو صحیح کہتی ہے، تجھے علیحدہ مکان دینا ضروری اور لازم ہے. فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرنے کے بعد اپنی بہو کو علیحدہ مکان میں ٹھہرانا لازم اور ضروری ہے، اور اگر شوہر نے اس کے ساتھ دھاندلی کی کہ نہیں تجھے تو ساس کے ساتھ رہنا پڑے گا، تجھے تو اپنی نندوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، میں علیحدہ مکان تجھ کو نہیں دے سکتا. فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شوہر گنہگار ہے، اللہ کا باغی ہے. اگر لڑکی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں تو تنہا مکان میں رہوں گی، تنہا گھر کے اندر رہوں گی، یعنی الگ رہوں گی، میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ مطالبہ بالکل بجا ہے، بالکل صحیح مطالبہ ہے، میں رہوں اور آپ رہیں بس، باقی اگر بال بچے ہو جائیں، اللہ دے دے بال بچے، تو وہ بال بچے ہمارے ساتھ رہیں گے، باقی میں کسی اور کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بس آپ کے ساتھ رہوں گی، وہ بھی علیحدہ مکان میں.
تو علیحدہ مکان اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سکنا یعنی رہنے کا مکان اس کی ضروریات میں سے ہے، لہذا یہ بھی نفقے میں یعنی خرچے کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رہنے کے مکان کو خرچے کے ساتھ بالکل متصل کر کے واجب کیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ طلاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو یوں پڑھا اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن من وجدکم ای من طاقتکم۔ دیکھو جہاں تم رہو وہیں ان بیویوں کو بھی ٹھہراؤ اور اپنی طاقت کے بقدر ان کے اوپر خرچہ کرو، یعنی جیسے تمہارے حالات ہو ان حالات کے مطابق۔ چنانچہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی ساس کے ساتھ، کیوں تم دھاندلی کرتے ہو؟ وہ نہیں رہنا چاہتی نندوں کے ساتھ، تم کیوں دھاندلی کرتے ہو؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر شادی کے بعد کوئی لڑکی اس کا مطالبہ کرتی تو ساس بھی پیچھے پڑ جاتی ہے، سسر بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، نندے بھی جناب اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ بھلی آئی ہمارے بھیا کو چھٹا دیا ہم سے، بھلی آئی جناب ہمارے بیٹے کو ہم سے چھٹا دیا، نہیں تم سے نہیں چھٹایا، شریعت نے اس کو حق دیا ہے، یہ تم اس کا حق مار رہے ہو۔ لہذا اگر یہ علیحدہ مکان کا مطالبہ کرتی ہے تو بالکل بجا مطالبہ کرتی ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ اور ہدایہ اولین کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں جو فقہ اسلامی کی بہت معتبر کتاب عربی زبان میں جو ہمارے اسلامی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ لہذا دیکھو دوسرے کی لڑکی کو لا کر ساس کتنا ظلم کرتی ہے۔ اچھا علیحدہ ہونا چاہتی ہے، اب علیحدہ ہونا چاہتی تو اللہ نے اس کو حق دیا ہے، وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے، آپ کو کیا برا لگ رہا ہے؟ آپ کا لڑکا خود اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے، اور اے ماں تیرے حقوق بھی ساتھ ساتھ ادا کرے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کر کہ وہ تیرے حق کو سمجھے۔ تو دوسرے کی لڑکی کو کیوں جناب برا بھلا کہتی ہے کہ چھٹا لیا مجھ سے میرے بیٹے کو، یا چھٹا لیا ہمارے بھیا کو ہم سے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ دوسرے کی لڑکی کو لا کر اس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ہاں ایک بات سمجھ لو، اگر وہ لڑکی وہ بیوی خود کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں جوائنٹ فیملی میں رہ لوں گی، کوئی بات نہیں ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں تو اپنی ساس کے ساتھ رہ لوں گی۔ ہوتی بہت سی عورتیں ایسی کہ وہ جناب مشترکہ فیملی میں رہ لیتی، نبھاؤ کر لیتی، سب سے نبھاؤ کر کے چلتی، لیکن اگر مطالبہ کرے علیحدہ مکان کا تو علیحدہ مکان دینا پڑے گا۔ اس کی ایک شکل تو یہ کہ دروازہ بھی علیحدہ مکان بھی علیحدہ، اس مکان میں علیحدہ دروازے میں اس کی ساس رہتی، اس کے سسر رہتے، اور دوسری نندے وغیرہ رہتی، دیور رہتے، اور یہ علیحدہ مکان میں رہتی۔ ایک شکل تو یہ ہے علیحدگی کی، اور دوسری شکل یہ کہ گھر کا دروازہ تو ایک ہی ہو لیکن درمیان میں دیوار کر دی جائے کہ اس دیوار کے ہونے سے ساس کا کمرہ علیحدہ اور اس آنے والی بیوی کا کمرہ علیحدہ۔ ایسا کمرہ، سنو، ایسا گھر دینا بیوی کو لازم اور ضروری ہے کہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکے، نہ ساس کا ڈر نہ سسر کا ڈر۔ یہ شریعت کہتی، میں نہیں کہتا، شریعت بیضاء اس بات کو کہتی ہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں تو وہ ان پر عمل نہیں کرتے یا تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن یہ شریعت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ چنانچہ دیوار کر دی جائے، ایسا مکان دینا ضروری، ایسا کمرہ دینا ضروری کہ شوہر کے ساتھ آزادی کے ساتھ بات کر سکے، آزادی کے ساتھ رہ سکے، کسی کا ڈر اور خوف اس کو لاحق نہ ہو۔
ایسا مکان اور ایسا کمرہ اور ایسا روم دینا بیوی کو لازمی اور ضروری ہے. نہیں دیتا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اس ساس کی پکڑ ہوگی جو اپنے بیٹے کی بہو کے ساتھ دھاندلی کرتی ہے کہ نہیں تجھ کو تو میرے ساتھ رہنا پڑے گا اور اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے. وہ شریعت کے خلاف کرتی ہے. تو اگر عورت مان جائے, اپنا حق خود چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے میں علیحدہ مکان میں نہیں رہتی, میں مشترکہ مکان میں رہ لوں گی, سب کے ساتھ نبھاؤ کر لوں گی, پوری بھری ہوئی فیملی میں رہ لوں گی, تو کوئی بات نہیں ہے. وہ بھری ہوئی فیملی میں نہیں, وہ اپنا حق چھوڑ دے, ٹھیک ہے, اس کی منشا ہے. چنانچہ ان مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری توضیح کے ساتھ بیان کر دیا گیا. فرمایا کہ وَإِذَا وَجَبَ حَقًّا لَهَا لَيْسَ لَهُ أَن يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ أَيْ السُّكْنَى لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ حِينَ الْإِشْرَاكِ عَلَى مَتَاعِهَا وَيَمْنَعُهَا أَيْ الْإِشْرَاكُ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ إِلَّا أَن تَخْتَارَ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِانْتِقَاضِ حَقِّهَا. کوئی آدمی کوئی عورت یہ اعتراض نہ کرے کہ بیان کرنے والا ان مسائل کو اپنی طرف سے بیان کر رہا, ہرگز نہیں. میں تو آپ کو ہدایہ اولین کی عربی عبارتیں سنا رہا ہوں تاکہ کوئی بیان سننے والی ماں بہن اس پر اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے. نہیں, تمہیں معلومات نہیں تھی نا آج تک ان مسائل کی, اس لیے تعجب ہو رہا ہوگا. اس لیے تو کہا گیا کہ عالم کی مجلس میں جاؤ, عالم کی مجلس میں جا جا کر قرآن حدیث کی باتیں سنو کہ عالم کو سارے قرآن پر عبور ہوتا ہے اور احادیث کا وافر حصہ اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے. غیر عالم غیر عالم ہے, عالم عالم ہے. اس کی بات میں اور غیر عالم کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلائل کے ساتھ عربی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں اور پورے حوالے کے ساتھ, پورے ریفرنس کے ساتھ, تاکہ کوئی یہ کیسٹ سنے تو کیسٹ سن کر بھی اعتراض نہ کر سکے, اشکال پیش نہ کر سکے کہ یہ تو شریعت ہے, ہمارے گھر کی بنائی ہوئی نہیں, اللہ کی بنائی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی. شریعت بنانا اللہ کا کام, شریعت بنانا اللہ کا کام, بتانا عالم کا کام, بتانا پیغمبر کا کام. ایک نقطے کا فرق ہے بنانا اور بتانا, بس ایک نقطے کا فرق ہے. لہذا ایسا مکان دینا, ایسا روم دینا اس کے لیے, بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں بے انتہا بے فکری کے ساتھ رہ سکے. اور سنو, ایک مکان ایسا ہے کہ دروازہ تو ایک ہے اور روم سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں, روم کمرے سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں. اب اتفاق کی بات, بیوی اپنے میکے میں جانا چاہتی ہے, سنو, اپنے میکے میں جانا چاہتی تو وہ اپنے کمرے کے کیواڑ بند کر کے کمرے میں تالا لگا کر جاتی ہے, کمرے کو لاک کر کے جاتی ہے. تو ساس کو یہ حق نہیں کہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ اچھا ہمیں چور سمجھا تھا کیا کہ گھر میں تالا لگا دیا, ہمیں چور سمجھا, نندوں کو چور سمجھا, ساس کو جناب چور سمجھا, سسر کو چور سمجھا جو کمرے کو لاک کر کے چلی گئی. نہیں, شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ لاک کر کے جاؤ, اپنے سامان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو, یہ جہیز کا سامان جو لڑکی اپنے میکے سے لے کر آتی, شوہر اس کا مالک نہیں ہوتا. لڑکی اپنے جہیز کے تمام سامان کی مالک ہے. جتنا وہ اپنی ماں کے گھر سے لائی ہے, جو سونا چاندی اپنے ماں باپ کے مکان سے لائی ہے, میکے سے لائی, لڑکی مالک ہے. شوہر کو اجازت نہیں کہ بنا بیوی کی اجازت کے اس کے جہیز کو ہاتھ لگائے. آج کیا ہوتا ہے, شوہر جہیز کو بیچ بیچ کر کھا جاتے ہیں. یہ لڑکی کی ملکیت ہے, لڑکی اس جہیز کی مالک ہے. اپنے گھر سے پنکھا لائی, کولر لائی, سونے چاندی کے زیورات لائی, ڈبل بیڈ لائی, یہ سب لڑکی کی ملکیت میں ہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ آپس کے حسن اخلاق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی چیز کو چھو چھا لیں, لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہو اور وہ کہے کہ دیکھو جی میرے جہیز کو مت چھونا بنا میری اجازت کے, تو اس کو منع کرنے کا حق ہے. اسی طرح اگر وہ اپنی ساس کو, اپنی نندوں کو اپنے کمرے میں آنے سے روکنا چاہے تو روک سکتی ہے. ساس کو کوئی حق نہیں کہ وہ آبجیکشن کرے. اس
نندوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اعتراض کریں. وہ مکان میں اپنے کمرے میں تالا لگا کر جا رہی، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ تم آزاد ہو گئی. خدا نخواستہ اگر اس کمرے کے اندر چوری ہو جائے اور کمرہ کھلا ہوا ہو تو اس بیوی کے ذہن و دماغ میں یہ آئے گا کہ ساس نے چرا لیا ہوگا، یا نندوں نے چرا لیا ہوگا، یا کسی اور گھر والے نے یا میرے دیور نے چرا لیا ہوگا. بھائی تم تالا لگا کر گئی تھی، کمرہ لاک ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. اس لیے آزاد گھر دینا شوہر کے ذمے لازم اور ضروری چیز ہے. اور اگر وہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں ساس سسر کے ساتھ رہ لوں گی، تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِّن غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَّا أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ. مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اس آدمی نے پہلے شادی کی تھی، بہت غور سے سننے کی بات ہے، اور پہلی بیوی سے اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا. ٹھیک ہے، لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پلتا رہا، بڑھتا رہا، پرورش ہوتی رہی، تربیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ جناب وہ لڑکا 5 سال کا یا 2 سال کا یا 6 سال کا غر دے کے وہ بڑا ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کا انتقال ہو گیا. کیا مطلب؟ کس کا انتقال ہوا؟ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور پہلی بیوی سے اس کے ایک لڑکا ہے 5 سال کا یا 10 سال کا. ٹھیک ہے، اب جب اس کی پہلی بیوی مر گئی تو اس نے سوچا بھئی ابھی تو میں جوان ہوں اور مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، لہذا دوسری شادی نہ کر لوں. پہلی بیوی تو میری مر گئی، ایک لڑکا چھوڑا اس نے، لہذا اس نے دوسری عورت سے شادی کر لی. اور یہ یاد رکھو کہ پہلی بیوی سے اس کے ایک لڑکا ہے 5 سال کا یا 10 سال کا. تو جب دوسری عورت سے اس نے شادی کی اور وہ مکان میں آئی تو بولی یہ لڑکا کیسا ہے، یہ کس کا لڑکا ہے؟ بولا کہ میری پہلی بیوی کا لڑکا ہے یہ. دوسری بیوی بولی کہ میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، یہ 5 سال کا ہو یا 10 سال کا، میں اس کو نہیں پالوں گی پوسوں گی. میرے جو اولاد پیدا ہوگی میں جانوں، میں پال لوں گی پوس لوں گی، لیکن میں اس پہلی بیوی کے لڑکے کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی. اب بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس دوسری بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ منع کر دے کہ میں اس پہلی بیوی کے لڑکے کو نہیں پالوں گی، اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی یا اس کے ساتھ نہیں رکھوں گی. تو شوہر دھاندلی نہیں کر سکتا اس دوسری بیوی کے ساتھ کہ نہیں تمہیں تو یہ لڑکا بھی پالنا پڑے گا اور اس کے کپڑے دھونے پڑیں گے اور اس کی تربیت کرنی پڑے گی وغیرہ وغیرہ. اگر دوسری بیوی اس کا انکار کرتی ہے تو اس کا انکار درست ہے، بالکل بجا انکار ہے، اس لیے کہ اس کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا آپ کیا کریں بھائی، اس لڑکے کو کون پالے گا پوسے گا؟ شریعت کہتی کہیں بھی پالو، لیکن اس بیوی پر تم دھاندلی نہیں کر سکتے کہ اس کو یعنی پہلی بیوی کے لڑکے کو بھی پالے پوسے اور اس کی خدمت کرے، ہر کس نہیں. ہاں اگر وہ تیار ہو جائے کہ اچھا یہ پہلی بیوی کا لڑکا ہے، کوئی بات نہیں، ان کا تھا تو میرا بھی ہے، آپ کا ہے تو میرا بھی ہے، میرا ہے تو آپ کا بھی ہے، میں اس کی بھی تربیت کر دوں گی، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر منع کرے گی تو اس کا منع کرنا بالکل درست ہے. شریعت اسلامیہ میں یہ تمام مسائل پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. فرمایا کہ وَلَهُ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ أي غير الزوج وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه. شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد یہ بیوی شوہر کے مکان پر آ گئی اور شوہر نے بالکل تنہا مکان دے دیا اس کو جیسے دینا چاہیے، تنہا مکان دے دیا. اب جب تنہا مکان دے دیا تو یاد رکھو شوہر کو یہ پورا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو اور اسی طرح اپنے علاوہ دوسرے شوہر کے نطفے سے پیدا ہونے والے
اس بیوی کے لڑکے کو گھر میں آنے سے روک دے. یعنی شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لڑکی کے ماں باپ سے یعنی اپنی ساس اور اپنے سسر سے کہہ دے، اور ایسے ہی لڑکی کے خاندان والوں سے کہہ دے کہ ہمارے یہاں مت آنا. شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ لڑکی کی ماں کو اپنے یہاں نہ آنے دے. شوہر کو حق ہے کہ وہ لڑکی کے باپ کو اپنے یہاں نہ آنے دے. کیوں؟ اس لیے کہ مکان تو شوہر کا ہے، لہذا اس کو پورا پورا حق ہے اپنی ملکیت میں تغیر کرنے کا اور تصرف کرنے کا. ہاں اتنی بات اور سن لو، اگر یہ مکان جس میں اس بیوی کو ٹھہرایا ہے، سن لو کان کھول کر، اگر یہ مکان مہروں میں لکھ دیا اس کے واسطے، یا یہ مکان اس کے نام رجسٹری کر دیا جیسے ہمارے یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں لڑکی کے نام کروا لیتے ہیں، تو اب کوئی حق نہیں ہے روکنے کا. فرمایا کہ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا وَكَلَامِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ اخْتَارُوا لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحْمِ وَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ. وَقِيلَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ وَالْكَلَامِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَارِ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاسِ وَتَطْوِيلِ الْكَلَامِ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الْكَلَامِ يُؤَدِّي إِلَى الْقَالِ وَالْقِيلِ فَيُنْتِجُ الشَّرَّ وَالْفَسَادَ. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ماں باپ کو یعنی لڑکی کے ماں باپ کو گھر میں آنے سے تو روک سکتے ہو، لیکن لڑکی کو دیکھنے سے نہیں روک سکتے. اگر ماں اپنی لڑکی کا دیدار کرے دور سے یا کھڑکی میں سے، لڑکی کھڑکی میں کھڑی اور ماں نیچے آ گئی محلے میں، تو ٹھیک ہے دیکھ لے، کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اس میں صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان ہے. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شوہر لڑکی کے ماں باپ کو سنو، لڑکی کے ماں باپ کو اور اسی طرح لڑکی کے ماں باپ کو کلام کرنے سے نہیں روک سکتا، نہ آنے سے روک سکتا ہے، نہ کلام کرنے سے روک سکتا ہے. البتہ ایک بات سے روک سکتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کی ماں سنو یا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کے مکان میں پورا دن ٹھہرنا چاہتے ہیں یا 2 دن 3 دن کہ چلو اپنی لڑکی کے یہاں رہ کر آئیں، تو رہنے کی اجازت نہیں. بس آؤ اور جاؤ، 1 کپ چائے پیو اور بھاگو، دودھ پیو بھاگو، آم وام کھانے ہو کھاؤ بھاگو، دسہری کھاؤ، لنگڑا کھاؤ، بمبڑیا کھاؤ، کوئی سا بھی کھاؤ، جاؤ. لیکن لڑکی کی ماں اور لڑکی کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لڑکی کے ہاں رہے. اگر شوہر منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے، لیکن اس کے اخلاق کا تقاضا یہ کہ منع نہ کرے. کوئی بات نہیں بھائی، چلو لڑکی کی ماں یہ ملنے دو، لڑکی کا باپ آیا ہے ملنے دو، تو منع کر سکتا ہے ٹھہرنے سے، زیادہ لمبا کلام کرنے سے. یعنی کیا مطلب؟ شوہر کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں آئے تو لمبی بات مت کرنا، تمہارا باپ آئے تو لمبی بات مت کرنا، بس مختصر بات کرو جو ضروری بات ہے اور بھیج دو. ایسا کرنے کا حق شوہر کو ہے، کیونکہ اگر لمبا کلام کرے گی ماں بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ شوہر کی خدمت اس کے اندر بے انتہا نقصان آ سکتا ہے. ماں بیٹھی ہے، اب شوہر شرم کی وجہ سے اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ زیادہ دیر تک اپنی لڑکی کے مکان پر نہ ٹھہریں. ضروری جو گفتگو ہو، ہاں اگر شوہر اجازت دے بہت اچھی بات ہے، 2 دن رہو، 3 دن رہو، 4 دن رہو، جتنے دن کی اجازت حاصل ہو. کیونکہ لمبی گفتگو کرنے سے جو یہ روک رہا ہے وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ عورتیں جب آپس میں بیٹھتی تو قینچی چلنے لگتی ہے، قینچی چلنے لگتی ہے، چغلی بھی، غیبت بھی، فلاں کی برائی، فلاں کا عیب، فلاں کے اوپر بہتان، پان چلتے رہیں گے اور جناب دوسروں کی برائیاں چلتی رہیں گی. پان ایک دوسرے کو لگا کر دے رہی ہیں، اگال دان میں پان کی پیک تھوک رہی ہیں، نالی پر جا کر تھوک رہی ہیں، اور جناب دوسروں کی برائیاں چل رہی ہیں. حرام ہے ایسا کرنا. لہذا اگر شوہر کہتا ہے کہ لمبی بات مت کرنا تو شوہر کو اجازت ہے. فرمایا وقیل لا يمنعها من الخروج الى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وعليه الفتوى. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر لڑکی سنو
ایک ہفتے کے اندر 7 دن کے اندر اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے کہ ذرا اماں کو دیکھاؤں، ابا کو دیکھاؤں، ایک ہفتے میں 1 دن جانا چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے پاس، تو شوہر منع نہیں کر سکتا. یاد رکھنا، اگر 7 دن کے اندر 1 دن ہفتے میں 1 مرتبہ جانا چاہتی تو شوہر کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو منع کرے ماں سے ملنے سے یا جناب اس کے باپ سے ملنے سے. چنانچہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر 7 دن سے پہلے جانا چاہتی ہے اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، تو نہیں جا سکتی. اگر شوہر منع کرتا ہے نہیں جا سکتی، اور یوں اجازت دے دے بات دوسری، روز جاؤ. لیکن اگر منع کرتا ہے 7 دن سے پہلے تو دھاندلی نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے اوپر. اور یہ تو مسئلہ ماں باپ کا تھا، یہ مسئلہ ماں باپ کا تھا. ایسے ہی ماں باپ ہفتے میں 1 دن اس کے پاس آ سکتے ہیں. اگر شوہر منع کرتا ہے تو منع کرنے کا حق نہیں. ہفتے میں 1 دن ماں باپ اس لڑکی کے پاس آ سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور جناب ہفتے میں 1 مرتبہ یہ اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے. اگر ہفتے میں بھی منع کرتا ہے تو بنا شوہر کی اجازت کے اگر چلی گئی ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے میکے میں تو گنہگار نہیں ہوگی. ہاں، اگر 7 دن سے پہلے بنا شوہر کی اجازت کے جائے گی تو گنہگار ہوگی. خوب سن لو، یہ مسئلہ ماں باپ کا تھا. اور باقی جو رشتہ دار ہیں جن سے نکاح جائز نہیں، جن کو محرم بولتے ہیں، مثلا دیکھو بھتیجا ہے نکاح جائز نہیں، بھانجا ہے اس سے نکاح جائز نہیں. تو جو محرم رشتہ دار ہیں ماں باپ کے علاوہ، سال میں 1 مرتبہ ان کو اس سے ملنے کی اجازت ہوگی اس لڑکی سے. اور اگر وہ سال سے پہلے شوہر منع کرتا ہے کہ دیکھ تیرا بھتیجا تیرے پاس نہ آوے سال گزرنے سے پہلے، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، اس کو یہ حق ہے کہ منع کر دے. تو سال میں 1 مرتبہ آنے کی اجازت ہے. اور یوں شوہر اجازت دے دے کہ جی تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی آئے تم سے ملنے کے لیے، تمہارے محارم میں سے، تمہارے محرم رشتہ داروں میں سے، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، تو کوئی بات نہیں، روزانہ آیا جایا جا سکتا ہے. یہ تو اس وقت مسئلہ ہے جبکہ شوہر منع کرے تو اس کو منع کرنے کا حق ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن النفقة تجب شيئا فشيئا ولا ملك له أي الزوج بعد الموت فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کردہ، لا سمح اللہ، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائنہ دی ہو یا طلاق رجعی دی ہو، تو طلاق کی جو عدت ہے 3 حیض، تو اس دوران عدت کے دوران کا جو خرچہ ہوگا وہ شوہر سے دلوایا جائے گا. خوب سن لو، اگر طلاق بائنہ دی یا طلاق رجعی دی اور عدت اس کی وہ عورت گزار رہی ہے تو عدت کے دوران کا سارا خرچہ یہ شوہر دے گا. لیکن بھیا اللہ نہ کرے کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کتنی؟ 4 مہینے 10 دن. لہذا 4 مہینے 10 دن جو یہ عدت گزارے گی شوہر کے مال میں سے اس کو عدت کے دوران کا خرچہ نہیں دلوایا جائے گا. خوب سن لو، دونوں مسئلوں میں فرق ہے. اگر مر گیا تو اس شوہر کا مال اب شوہر کا نہیں رہا بلکہ یہ اس کے وارثوں کا بن گیا. لہذا اگر وارث اجازت دیں گے تو عدت کے دوران کا خرچہ اس کو ملے گا، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے مال میں سے اس کو خرچہ نہیں ملے گا. اس سے کہا جائے گا کچھ بھی کر، سلائی کر، جمپر سی، شلوار سی، یا بیڑیے بنا، یا پکوڑیوں کی گھر میں دکان کھول، کچھ بھی کر، اپنا خرچہ خود برداشت کر. اور اگر کوئی بیوہ ایسی ہے کہ عدت کے دوران جناب گھر میں کچھ کام کاج نہیں کر سکتی تو بس دن میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے عدت کے دوران، سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے شوہر کے مکان پر آ جائے. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح اگر جناب شوہر نے 3 طلاقیں دی اور 3 طلاقوں کے بعد وہ کافر ہو گئی، نعوذ باللہ مسلمان ہی نہ رہی، تو اس کا خرچہ ساقط ہو جائے گا، یعنی خرچہ نہیں ملے گا. اس نے فرمایا کہ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا. یہ تمام مسائل ہدایہ اولین باب النفقہ کے اندر مذکور ہیں. جس کا جی چاہے ہدایہ اولین کھول کر دیکھے، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے ان مسائل کو بیان کر دیا.
چنانچہ ان تمام مسائل کا خیال رکھنا اور ان تمام مسائل کو پیش نظر رکھنا یہ بے انتہا لازم اور ضروری چیز ہے، تاکہ نہ بیوی اپنے شوہر سے جھگڑے نہ شوہر اپنی بیوی سے جھگڑے۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے ان کو بیان کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ایسی شریعت کو جو بہترین شریعت ہے۔ رسول اللہ اچھے تو ان کی لائی ہوئی شریعت بھی بے انتہا اچھی ہے، اس لیے کہ دین اب کامل اور مکمل ہوا۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند کر لیا، کیونکہ دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے